ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان بغیر کسی تعارف کے محتاج بے لاگ تبصرہ بے باک تبصرہ کرنے والے انٹرنیشنلی نون ادریس بختیار بھائی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا ادریس بھائی سے کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، اس پر اپنے اظہار خیال کیجیے گا. ادریس بھائی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کچھ زیادہ تعارف کرا دیا. ہم لوگ اپنی جب سے ہم نے صحافت شروع کی ہے اس وقت سے اس بات کو دیکھتے رہے ہیں کہ لوگوں کے اظہار رائے پر پابندی لگائی گئی. مجھے جو دور بہت اچھی طرح یاد ہے وہ ایوب خان سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا جس کے تحت ایڈوائس ایشو ہوتی تھی کون سی خبر چھاپنی ہے اور کون سی خبر نہیں چھاپنی ہے. اس کے بعد بھی جو دور آتے رہے اس میں سینسرشپ لگی، اخبارات پر پابندیاں لگیں، اخبارات بند ہوئے، ہم خالی صفحات چھاپتے رہے. لیکن اس قسم کی پابندی شاید کبھی بھی دیکھنے کو نہیں آئی، اور جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اس وقت سے تو بالکل یہ دیکھنے میں نہیں آئی کہ فلاں شخص کی تصویر یا اس کی تقریر نشر نہیں کی جا سکتی ہے. ایک ضیاء الحق کے زمانے میں اس طرح کی پابندی لگی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے نام نہیں چھپ سکتے تھے، تو اخبار والوں نے اس کا ایک آسان طریقہ دریافت کیا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ناموں کی ایبریویشن تیار کر لی تھیں. مثلاً میاں طفیل محمد ایم ٹی محمد ہو گئے تھے اور وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ جو بیان چھپا ہے ایم ٹی محمد کا یہ ہے کس کا، انہیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. الطاف حسین اے ایچ کر کے چھاپے جاتے تھے اور تمام سیاسی جماعتوں کے اس طرح کے ناموں کی ایبریویشن تیار کر لی گئی تھیں. بیان ان کے پھر بھی چھپ جاتے تھے چاہے وہ ایبریویشن کے ساتھ ہی کیوں نہ چھپتے ہوں. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں تو آپ پر ٹوٹل پابندی ہے اور کسی بھی قسم کی تصویر یا بیان نہیں چھاپے جا سکتے ہیں. اس قسم کی پابندیاں ماضی میں یا تو ٹوٹل سینسرشپ کے زمانے میں لگائی گئی ہیں یا پھر کبھی نہیں لگائی گئی ہیں. یہ بنیادی حقوق جو آئین نے دیے ہوئے ہیں پاکستان کے شہریوں کے اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جتنی جلدی اٹھا لی جائے اتنا ہی اچھا ہے. تمام سیاستدانوں کی بیانات پر پابندی یا ان کے تصاویر پر پابندی. اچھا، بیان سے اگر کوئی فرض کریں کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے آپ کو یا کوئی ناپسندیدہ بیان ہے، تصویر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آ سکتی کہ جو ناپسندیدہ ہو. تصویر پر بھی پابندی ہے. یہ ایک غیر معمولی پابندی ایک جمہوری حکومت کے دور میں لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ عدالت نے لگائی ہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں عدالت نے دونوں پارٹیوں کو نہیں سنا، جبکہ ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، مگر انہوں نے نہیں سنا اور اب تک یہ معاملہ عدالت میں لٹکا ہوا ہے. اگر یہ عدالتی فیصلہ ہے تو عدالت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دیگر جو متعلقہ حضرات ہیں حکومت کے جو لوگ ہیں انہیں بھی اس معاملے میں دلچسپی لینی چاہیے اور جو پابندی لگائی گئی ہے اسے اٹھا لینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ادریس بھائی، بہت بہت شکریہ.